बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले मुमलिकत में इकामा एक्सपायरी के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। सऊदी अरब में रिहायशी कवानीन के तहत इकामा बुनियादी शराइत में से एक अहम शर्त है। इकामा न होने का मतलब गैर कानूनी मुकीम होना है। ऐसे अफराद जो उम्रा या विजिट वीज़े पर आकर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो जाते हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, जिन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ता है, जिनमें जुर्माना और कैद दोनों शामिल हैं। इकामा की अहमियत और अफादियत के अलावा इकामा की मुद्दत खत्म होने पर बर वक्त तजदीद न कराने की सूरत में पेश आने वाली मुश्किल सूरत हाल की भी वजाहत की जाएगी। मुमलिकत में रिहायशी कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा जारी कराना अहम है। इकामा की मुतादद इकसाम है, जिनमें कारकुनों का इकामा, फैमिली इकामा, गैर मुल्की कारकुनों की जेर कफालत अफराद का इकामा और घरेलू कारकुनों का इकामा शामिल हैं। आम कारकुनों के इकामा की मुद्दत 1 बरस होती है, जबकि इकामा कार्ड 5 बरस के लिए प्रिंट किया जाता है। महकमा जवाजात में इकामा हर बरस तजदीद किया जाता है। एक्सपायर इकामा के हवाले से जवाजात का कहना है कि अगर इकामा की तजदीद बर वक्त नहीं कराई जाती है तो वो कानून शिकनी के जुमरे में आता है। इकामा की तजदीद में पहली बार ताखीर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर तजदीद कराना लाजमी है। 3 दिन बाद खुदकार सिस्टम के तहत जुर्माना आयद कर दिया जाता है। किसी शख्स के इकामा की तजदीद में दूसरी बार भी ताखीर होने की सूरत में जुर्माना डबल करके 1000 रियाल कर दिया जाता है। दूसरी ताखीर के बाद इकामा होल्डर डेंजर जोन में आ जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी वार्निंग होती है। इसके बाद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। जब गैर मुल्की इकामा की तजदीद के हवाले से 2 बार ताखीर का शिकार होता है तो वो खतरनाक मरहले या रेड जोन में आ जाता है, जिसके बाद उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती है। तीसरी बार भी इकामा तजदीद में ताखीर की सूरत में कारकुन का खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगा दिया जाता है। सऊदी अरब में तमाम उमूर डिजिटल तौर पर इकामा नंबर से मरबूत हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का सीरियल नंबर भी इकामा नंबर से मरबूत होता है, जबकि तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए कारआमद इकामा होना इंतहाई ज़रूरी है। मुमलिकत में मरहलावार तौर पर इकामा को बैंकों से भी मरबूत किया गया है, जबकि कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी भी बैंक के जरिए की जाती है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में बैंक अकाउंट सीज हो जाता है और जब तक इकामा तजदीद नहीं किया जाता अकाउंट बहाल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ना तो एटीएम से रकम निकाल सकते हैं और ना ही बैंक कार्ड से खरीदारी करना मुमकिन होता है। इकामा तजदीद होने के बाद फौरी तौर पर बैंक के सिस्टम में अपना इकामा अपडेट कराना लाजमी होता है। एक्सपायर इकामा के हामिल अफराद की फाइल सीज हो जाती है। अगर तजदीद में 3 दिन से ज़ायद ताखीर हो तो इस पर जुर्माना आयद किया जाता है, जिसकी तफसील इससे कबल बयान की जा चुकी है। वो कारकुन जो होटलों या कैफेटेरियाज में काम करते हैं उनके बलदिया कार्ड भी सीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके काम का भी नुकसान होता है। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी इकामा की तजदीद से मरबूत होते हैं। एक्सपायर इकामा होल्डर के मेडिकल कार्ड भी एक्सपायर होने की सूरत में वो तिब्बी सहूलत भी हासिल नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद उसे नकद अदायगी करनी पड़ती है। एक्सपायर इकामे की सूरत में ना तो कारकुन खुरूज ओहदा पर जा सकता है और ना ही खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट पर। इकामा तजदीद कराने के बाद जब फाइल सिस्टम में बहाल हो जाती है तो तमाम मामलात भी हस्ब साबिक शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ाहिरीन कब तक आ सकते हैं? वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से उम्रा सीज़न का इख्तिताम 30 शवाल को होगा। इस दौरान बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ाहिरीन आ सकते हैं। 1 ज़िलक़ादा से हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ होने पर उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक बैरून मुल्क से उम्रा के लिए आने वालों के हवाले से एक शख्स की जानिब से वज़ारत हज उम्रा से दरियाफ्त किया गया कि इस साल उम्रा सीज़न का इख्तिताम
اہتمام کب تک ہوگا؟ عمرہ زائرین کو کب تک آنے کی اجازت ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ ماہ رواں شوال کے اختتام تک یا 30 مئی تک بیرون مملکت سے عمرہ ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اس دوران بیرونی عمرہ زائرین مملکت آ سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کے ڈیجیٹل پورٹل پر عمرہ ویزے کے لیے درخواست اپلوڈ کرائی جا سکتی ہے، جس میں منظور شدہ عمرہ ٹور آپریٹرز کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 برس سے کورونا کے باعث بیرون ملک سے عمرہ اور حج پر آنے کی پابندی عائد تھی، جبکہ اس سال کورونا کی وبا پر قابو پا لینے کے بعد بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے عمرہ زائرین مملکت پہنچے، جبکہ ان کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سعودی عرب کے لیے تعلیمی اسناد کی تصدیق کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد اور ذاتی قابلیت مملکت میں ملازمت کے حصول کے لیے اہم اور بنیادی شرط بن گئی ہے، جس کے تحت کارکنوں کو عملی طور پر مملکت آنے سے قبل اور یہاں آنے کے بعد پیشہ ورانہ ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ مقررہ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والوں کو مملکت میں روزگار کے کافی مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی عرب آنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسناد کا عربی میں ترجمہ کرانے کے بعد اسے پاکستانی وزارت خارجہ اور بعد ازاں سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے تصدیق کروائیں۔ سعودی عرب آنے کے بعد مذکورہ تصدیق شدہ اسناد کی سعودی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا ہوتی ہے۔ اسناد کی تصدیق کے مراحل کا مقصد جعلسازی کی روک تھام کرنا ہے۔ تعلیمی یا پیشہ ورانہ کالجز کی جانب سے جاری ہونے والی اسناد کی تصدیق پاکستان کی وزارت خارجہ کرتی ہے۔ بعد ازاں پاکستان میں موجود سعودی سفارت خانہ وزارت خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تصدیق کی توثیق کرتا ہے۔ سعودی قونصلیٹ کی جانب سے کی جانے والی تصدیق کی توثیق سعودی عرب میں وزارت خارجہ کی جانب سے کی جاتی ہے، جس کے بعد اسناد قابل قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ملازمت کے نئے قانون میں پیشہ ور افراد کے لیے روزگار کے کافی مواقع ہیں۔ مملکت میں ایسے تارکین وطن بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مگر ان کا ویزا معمولی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے افراد جو پیشہ ورانہ قابلیت اور مطلوبہ میدان میں تعلیمی اسناد کے حامل ہیں، وہ بھی نئے ملازمت کے قوانین سے مستفیض ہو سکیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اقامے میں درج پیشے کو درست کرائیں، تاہم اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی مصدقہ اسناد پیش کریں، جس کے بعد ان کا پیشہ تعلیمی قابلیت کے مطابق تبدیل ہو سکے گا۔ اقامے میں درج پیشہ تبدیل ہونے کے بعد اپنی تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے مطابق روزگار حاصل کرنے کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ نئے ملازمت کے قوانین میں پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ تعلیمی قابلیت کی اہمیت ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے منظور شدہ تعلیمی ادارے کی اسناد درکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ کی جانب سے مقررہ اور منظور شدہ ایجنٹس کے ذریعے ہی اسناد کی تصدیق کرائی جائے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے اور اس امر کی یقین دہانی کی جائے کہ جس ایجنٹ سے اسناد تصدیق کرائی گئی ہیں وہ سفارت خانے سے منظور شدہ ہو۔ علاوہ ازیں جب دستاویزات تصدیق کے لیے دیں تو اس ایجنٹ کی جانب سے دی گئی رسید کی فوٹو کاپی یا ثبوت لازمی طور پر اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر پیش کیا جا سکے۔ وہ افراد جو اپنی اہلیہ کے لیے ویزا نکلوانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نکاح نامے کا عربی میں ترجمہ کرانے کے بعد اس کی وزارت خارجہ پاکستان اور سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرائیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا نہ کرنے پر بینک اکاؤنٹ منجمد ہوں گے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ راہگیروں کی سلامتی اور ٹریفک حادثات پر کنٹرول کے لیے ٹریفک قانون کی دفعہ 75 میں ترمیم کی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترمیم پر عمل درآمد کا لائے عمل متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون سے جاری کیا جائے گا۔ ترمیم کے بموجب مخصوص خلاف ورزیوں کے جرمانے 15 روزہ مہلت کے اندر ادا نہ کرنے پر خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ مہلت کی شروعات ٹریفک خلاف ورزی پر اعتراض کے لیے مقررہ مدت گزرنے پر شروع ہوگی۔ یاد رہے کہ ٹریفک قانون کی دفعہ 75 کی شق 1 کے بموجب ٹریفک خلاف ورزی پر 30 روز کے اندر اعتراض کا حق دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں خلاف ورزی کرنے والے کا اعتراض ٹریفک کورٹ سے مسترد کیے جانے کی صورت میں بھی مہلت شروع ہو جاتی ہے۔ خلاف ورزی پر کیے جانے والے جرمانے میں ترمیم کا فیصلہ صادر ہونے پر بھی مہلت شروع ہوتی ہے، بشرطیہ کہ خلاف ورزی
ورزی کرنے والے نے مزید مہلت کی درخواست نہ کی ہو، جس کی انتہائی مدت 90 روز ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جلد ان خلاف ورزیوں کا چارٹ جاری کر دیا جائے گا جن کے ارتکاب پر اکاؤنٹ منجمد نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے دیگر قواعد و ضوابط کا بھی اعلان ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک ضوابط کی پابندی کریں، ٹریفک قانون کے اہداف حاصل کرنے کے لیے خلاف ورزیوں سے گریز کریں۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران مملکت میں 237 ٹن سونا خریدا گیا۔ ورلڈ گولڈ کونسل کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں لوگوں نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران 237 ٹن سونا خریدا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق ورلڈ گولڈ کونسل کی تیار کردہ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رواں برس کی پہلی سہ ماہی میں سونے کی خریداری میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ 11.7 ٹن تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ برس 2021 کی پہلی سہ ماہی کے دوران یہ مقدار 11 ٹن تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سال 2017 میں سونے کی فروخت 54.4 ٹن رہی ہے، جبکہ سال 2018 میں 49.6 ٹن، سال 2019 میں 46 ٹن، 2020 میں 31.1 ٹن، جبکہ سال 2021 میں 44.2 ٹن سونا سعودی عرب کی مارکیٹوں میں فروخت کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سونے کے زیورات کی طلب میں سال 2022 کی پہلی سہ ماہی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 16% تھا۔ رواں برس کی پہلی سہ ماہی میں 9.1 ٹن سونے کے زیورات خریدے گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سال 2021 کی پہلی سہ ماہی میں یہ مقدار 7.8 ٹن تھی۔ رپورٹ کے مطابق مملکت میں سونے کے سکوں اور بسکٹ کی طلب میں 18% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رواں برس کی پہلی سہ ماہی میں سونے کے سکے اور بسکٹ 2.6 ٹن فروخت ہوئے ہیں، جبکہ سال 2021 کی پہلی سہ ماہی میں فروخت 3.2 ٹن تھی۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔